و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ عبد المعیز بھائی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اللہ ان کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور یہ جو خوشی کا موقع ہے اللہ اس میں خوب برکت ڈالے۔ یہ بڑا اچھا انداز ہے کہ اپنی خوشیوں میں بھی اللہ رسول کو راضی کرنے والے کام کیے جائیں۔ اللہ شادی کے اگلے معاملات بھی انہیں گناہوں سے بچ کر سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئۃ، جو 10 بار درود پاک پڑھے اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علیہ مئۃ صلی اللہ علیہ الفا، جو 100 بار درود پاک پڑھے اللہ 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، یعنی ہر درود پر ملٹیپلیکیشن ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتا ہے۔ مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفا، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ کاندھے سے کاندھا کس سے ٹچ ہوتا ہے؟ ہم مسجد میں اعلان سنتے ہیں نا، صفحے درست کرتے ہوئے کاندھے سے کاندھا ملا لیجئے، اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والے کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اب ذرا غور کریں، یہ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ایفرٹ لیس ہیں۔ درود پاک پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ نماز میں جو آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ بھی درود پاک، بہت سارے سیکھے ہیں۔ یعنی سیکنڈوں میں درود پاک پڑھا جا سکتا ہے اور اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اتنے فضائل۔ تو یہ ذکر و درود جو ہے نا، یہ وہ نیکی ہے جو ہمیں وداؤٹ اینی بگ ایفرٹ ہمیں بہت ساری نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ مگر ہم دیکھیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے، ہماری زبان پر ذکر و درود نہیں آتا، حالانکہ قرآن کی کتنی آیتیں ہیں، کتنی احادیث ہیں جس میں بار بار اللہ کا ذکر کرنے کا فرمایا گیا ہے، لیکن ہم بہت سارے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے، مگر ہم اللہ رسول کا ذکر کرنے میں کنجوسی کر جاتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص، اگر میں آپ سے پوچھوں، ایک تمنا سب کے دل میں ہوتی ہے کہ مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کوئی بھی نہیں ہوگا جو چاہے گا کہ نہ نصیب ہو، ہر مسلمان کہتا ہے یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، کیونکہ نبی پاک کا فرمان ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک سوال کروں اگر میں ہم سب سے، آپ سب کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں کہ مرتے وقت کلمے کا ہر بندہ خواہش مند ہے، مگر آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اس پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، افضل آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا ویسے واک کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں تسبیح لیں گے، آپ بلیو کریں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ جب آپ 40 منٹس کے بعد واک کر کے فارغ ہوں گے نا اور اپنے کاؤنٹر کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنی 100 بار میں نے درود پاک پڑھ لیا، اتنی 100 بار میں نے کلمہ پاک پڑھ لیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ان نیکیوں کو حاصل کریں؟ ہمارے اسلاف تو صبح و شام ان کی زبانیں ذکر اللہ سے تر رہا کرتی تھی۔ اچھا یہ بینیفٹس تو آخرت کے ہیں نا، لیکن جو دنیا میں آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، جو آپ پیس آف مائنڈ فیل کریں گے، آپ کے برڈن کو ریلیز کرتے ہوئے آپ فیل کریں گے۔ بڑی بخاری شریف کی بڑی پیاری آخری حدیث ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ 2 کلمے ہیں، کلمتان، 2 کلمے جو بڑے خفیف ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، اور اللہ کو حبیبتانی الی الرحمن، اللہ کو بڑے پیارے ہیں، اور ثقیلتانی علی المیزان، یعنی جو میزان ہے وہاں پر وزندار ہے، زبان پر ہلکے ہیں، اللہ کو پیارے ہیں، اور میزان پر بھاری ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ پیارے کا فرماتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ اور آپ بلیو کریں، میں نے پریکٹس کیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، وین ایور یو فیل کہ آپ کے سر پر برڈن ہے، کاندھے بھاری ہو رہے ہیں، یو آر ان ٹینشن، آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب اللہ کو پسند ہے یہ کلمے، میزان پر بھاری ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، یہ آپ کو دنیا میں بھی ہلکا پھلکا کر دیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شیطان ہم سے فضول باتیں گھنٹوں کروا لیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم گھنٹوں گزار لیں گے،
مگر زبان ذکر و درود کے لیے ہم وقت نہیں نکالتے. تو پلیز اپنی شیڈول کے اندر کوئی ایسا ٹائم رکھیں کہ یہ ٹائم میرا اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا ٹائم ہے, یہ میرا تلاوت ٹائم ہے, یا میرا ذکر ٹائم ہے, یہ میرا درود ٹائم. آپ یہ کر کے دیکھیں, اس کے بینیفٹس انشاءاللہ آپ اپنے دنیا کے معاملات میں بھی دیکھیں گے, اور آخرت میں تو انشاءاللہ خزانے ملنے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کل 31 دسمبر کے بعد نیا سال بھی شروع ہو رہا ہے, اور ایک بڑا ہی عظیم اسلامی مہینہ بھی ہمارے درمیان آنے والا ہے. نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں. انفارچونیٹلی پتہ نہیں شیطان نے کہاں سے یہ ہمارے دماغوں میں بات ڈال دی ہے کہ وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, ہم اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیں تو ایک نیا سال اللہ کی نعمت ہے. اگر ہم ویسے تو اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے, چلے اگر آپ اس کو عیسوی سال مانتے ہیں اور کیلنڈر تبدیل بھی ہو رہا ہے, ایک اچھی چیز اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں, تو اس میں ہونا کیا چاہیے بینگ اے مسلم, ہماری باؤنڈریز ہے نا, ہماری ہر سیلیبریشن میں اللہ کی رضا والے کام ہونے چاہیے. مگر انفارچونیٹلی پتہ نہیں شیطان نے کیا ہم پر حملہ کیا ہے کہ جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے, چاہے شادی ہو, چاہے برتھ ڈے ہو, چاہے نیا گھر لیں, چاہے نیا بزنس شروع کریں, چاہے نیا سال آئے, ہم ہر خوشی کے موقع پر کوئی ایسا کام ضرور کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. حالانکہ سچ بتائیں, خوشیاں دینے والا کون ہے؟ مالک ہے نا. ہم مسلمان ہیں, ہمارا تو ماننا نعمت دینے والا وہی ہے, دولت دینے والا وہ ہے, اولاد دینے والا وہ ہے, اور ہم سب چاہتے ہیں ہماری خوشیاں باقی رہیں, اسے نظر نہ لگے. مگر شیطان نے ایسی گیم کی ہے کہ جب بھی ہم مسلمان جناب خوشی بناتے ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کام ضرور ایڈ کرتے ہیں جس میں اللہ ناراض ہو جائے. دنیا کا کیا دستور ہے کہ اگر مجھے کوئی گفٹ دے تو میں اس کو تھینکس کہتا ہوں, ناراض نہ ہو, اچھا لگتا ہے مجھے جو تحفہ دیتا ہے میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہاں اللہ نعمتیں دیتا ہے اور ہم رب ہی کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. تو پلیز, چاہے وہ 31 دسمبر ہو, چونکہ یہ بیان لائیو بھی جا رہا ہے, دنیا بھر میں لوگ مسلمان بھی رہتے ہیں, نہ جانے کیا ہو جاتا ہے. بھائی نیا سال آ رہا ہے تو پچھلے سال کی گناہوں کی توبہ بندہ کرے, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے نئے سال میں داخل ہو کہ میرے مولا یہ نیا سال برکتوں والا, رحمتوں والا, عافیتوں والا, میرے گھر بار کے لیے خوشیوں والا بنا. جب دینا اس نے ہے اور اسی کو میں ناراض کر رہا ہوں, تو پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے برکتیں اور رحمتیں ملیں گی یا مجھے باؤنٹیز ملیں گی؟ میں اللہ کو ہی ناراض کر رہا ہوں. جتنا رب کو آپ راضی کریں گے, جتنا شکر ادا کریں گے, وہ اور عطا فرمائے گا. خود قرآن میں اس کا وعدہ ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. تو سمپل, آپ شکر ادا کرتے جائیں ہر نعمت پر, اللہ کو راضی کرتے جائیں, آپ دیکھیں آپ کی نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی, ملٹی پلائی ہوتی جائیں گی. لیکن یہ ناشکری ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں. پھر جیسے میں نے کہا کہ ساتھ ہی رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہماری عبادت کا شوق بڑھے. ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ نزہۃ المجالس اسلامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا. آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ سا پہاڑ ہے, ماؤنٹین ہے, اس کو قوت گویا عطا فرما, میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کی شان تھی, اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا. تو وہ پہاڑ کہتا ہے, اے روح اللہ, یا حضرت عیسیٰ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حالت بیان کر, اتنا خوبصورت, اتنا چمک رہا ہے, اتنا نورانی. تو وہ پہاڑ کہتا ہے کہ حضور میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے, دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے. تو آپ نے اچھا, تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے. وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی نورانی چہرے والے بزرگ جو وہ باہر تشریف لائے. تو وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر کہتا ہے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا امتی ہوں, میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں, اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھی ہو. اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی. میں پچھلے 600 سال سے اس پہاڑ میں تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا امیزنگ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے جو فرام لاسٹ 600 ایئرز تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ, امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے. 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے, لیکن سبحان اللہ یہ یقین جانے
ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی. وہ ابھی نعتخواں پڑھ رہے تھے نا, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو کجا من کجا, یعنی یہ ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بنا دیے گئے. ٹھیک ہے نا, اس کو آپ اور انداز سے سمجھیے کہ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے, کیا ہے یہ, کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ آپ پڑھیں تفسیر قرآن, علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے, اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے. رات بھر عبادت کرتے تھے, دن میں روزہ, جہاد کرنا, رات بھر عبادت, اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں. اتنی بڑی نیکیاں کی انہوں نے. صحابہ کرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے, 60-70 سال زندہ رہتے ہیں, وہ ہزار مہینے عبادت کر گئے, ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبریل امین یہ قرآن کی آیت سورت پوری لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینے کی عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے. تو یہ اس امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں. ہمیں ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ, تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے بیکاز نسبت آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں. تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ ہے, اور رمضان اللہ فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ, نبی پاک فرماتے ہیں میری امت کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ, شعبان الشہری, اور فرمایا جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان آنے والا ہے. علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے. اللہ کا مہینہ ہے نا, بی پریپیئر فار دا بگ بلیسنگز. کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے, سیڈنگ کا مہینہ ہے. شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا, پانی ڈالنے کا مہینہ ہے. اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ رجب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا, شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا, اور سبحان اللہ رمضان میں پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا. ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے, جلدی جلدی مقدمے نپٹا دیتے تھے, لینا دینا ختم کر دیتے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائیں. شعبان میں کیونکہ شب برات ہے, نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے, اور رمضان آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے. مگر ہماری کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آ گیا, یہ واقعی کوئی اسپیشل مہینہ ہے؟ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے, اور کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم رجب کا احترام کریں. سبحان اللہ. یاد رکھیے حدیث پاک ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی. There are 5 sacred nights. ٹھیک ہے, ذرا غور سے سن لیجیے. 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی, قبول ہوتی ہیں. نمبر 1 رجب کی پہلی رات. بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اب رجب کی چاند رات آنے والی ہے. جو رجب چاند نظر آ جائے تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. نمبر 2 فرمایا شعبان کی 15ویں رات, وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آنے والی ہے. پھر فرمایا شب جمعہ. یہ دیکھیں کچھ راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں, اور اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے ایک رات ہے. جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں, یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے. 4 فرمایا عید الفطر کی چاند رات, یعنی صبح عید ہے جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے, یہ جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے, انعام ملنے کی رات بھی کہا جاتا ہے. انفارچونیٹلی اس رات بھی شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے. سارا رمضان عبادت کرتے ہیں, چاند دکھتے ہی ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتا ہے, کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے نا پورا مہینہ. وہ رات بھی عبادت کی رات ہے, گناہ کی رات نہیں, اللہ سے معاف مانگنے کی رات ہے. اور 5واں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات, یعنی جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلے کی رات بھی یہ خاص دعاؤں کی 5 راتیں ہیں. اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں, اس میں ذکر و درود کریں. اچھا اس میں ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے, کوشش کیجیے گا, ضرور کیجیے گا. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے, اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک, یعنی جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے
اتنا وسیع ہوگا, اتنا بڑا ہوگا. تم رجب کا اکرام کرو, اللہ عز و جل 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. تو رجب کی عزت کرنی ہے اور اس مہینے میں کوشش کر کے کسی ایک کی پریشانی دور کر دیں. اور پریشان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے, آدھی دنیا ہی پریشان ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ملازمین میں, ہمارے غریب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں. تو کوئی ایک کسی کی پریشانی, چاہے وہ مالی پریشانی ہے, مورل سپورٹ چاہیے, کوئی اس کو جناب کسی طریقہ بھی ہیلپ چاہیے, اس کی پریشانی آپ اس نیت سے دور کریں, انشاءاللہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا. رجب شریف میں ایک بڑی عظیم ہستی کا ذکر بھی ہوتا ہے. ویسے تو بہت ساری بزرگ ہستیوں کے ایام آتے ہیں, مگر سٹارٹ آف دا رجب میں 6 رجب کو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کا یوم آتا ہے. بڑی کمال کی ہستی ہیں, اللہ نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے کہ جب وہ ہندوستان گئے تھے, یاد رکھیے گا, پورا ہندوستان ان کا اینمی ہو گیا تھا, کوئی جانتا بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے. لیکن جب اس سرزمین پر قدم رہا تو ایوری بڈی بیکم اینمی آف دیم. مگر انہوں نے اللہ رسول کے پیغام کو کیسا پھیلایا, کتنی اسٹیڈ فاسٹنس کے ساتھ ثابت قدمی سے یہ کام کیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم جو ہیں خواجہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. اچھا, اب اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت مجھے یاد آ رہی ہے جو انشاءاللہ ہم سب کے لیے بڑی سیکھنے والی روایت ہے. روایتوں میں آتا ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں, اب اپنے آپ کو چیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو اس روایت کے پس منظر میں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارتے ہیں تو مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے, مگر ایک وقت ہوتا ہے کہ مخلوق بھی ان سے اللہ ان کو راضی کر دیتا ہے, یعنی مخلوق بھی ان سے راضی ہو جاتی ہے. اب اس پیرائے میں دیکھیں تو ہمارے سامنے خواجہ غریب نواز ہیں اور بہت سارے اولیاء کرام اور بزرگان دین کو جب انہوں نے کام سٹارٹ کیا لوگ ناراض ہو گئے, اللہ رسول کی بات کی لوگ مخالف ہو گئے, مگر وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام میں لگے رہے. بعد میں بندوں کو بھی اللہ نے راضی کر دیا. مجھے بتائیں نا, دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں خواجہ صاحب کے چاہنے والے نہیں؟ ہم انڈیا میں نہیں رہتے, اجمیر میں نہیں رہتے, مگر یہاں آج بھی ادب سے ان کا نام لیتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا. کیوں؟ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے. دیٹ ٹائم تو سارا ہندوستان مخالف تھا, آج پوری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے ہیں. پھر اس حدیث کا جو اگلا حصہ ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ لوگ بندوں کو راضی کرنے میں اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ بندے بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں, یعنی ٹوٹلی لاس ہے نا. اب اس کیٹیگری میں کون لوگ آتے ہیں؟ بہت سارے لوگ آتے ہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. کچھ لوگ حرام کام کرتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ود دا رانگ ڈیڈس, گانا بجانا ناچنا پتہ نہیں کیا کیا بے حیائی کے کام کر رہے ہیں, بڑے فین بن جاتے ہیں. لوگ ان کے آگے پیچھے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں, اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس کے بعد میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا عروج ختم ہوتا ہے پھر کون ہوتا ہے ان کا چاہنے والا, کون ان کو یاد کرنے والا ہوتا ہے؟ پھر بھول بھلائیاں ہو جاتی ہے. ہم ایسے کئی لوگوں کے بارے میں جانتے کہ جناب مرنے سے پہلے ایسی بیماری آ جاتی کہ بیچاروں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, حالانکہ ایک وقت پہ بڑا فیم تھا ان کا. وہ فیم کس چیز سے لیا تھا؟ لوگوں کو راضی کیا تھا مگر رب کو ناراض کیا تھا. بعد میں ان کی قبر پر کتنے لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, کتنے انہیں سارے ثواب کرتے ہیں. تو اب اس میں ہم سب اپنے آپ کو چیک کر لیں, کہیں ایسا تو نہیں میں ایسا کاروبار تو نہیں کر رہا, اپنی فیملی لائف ایسی تو نہیں گزار رہا کہ لوگ راضی ہو جائیں. ہم بہت سارے کام کرتے ہیں بچوں کو خوش کرنے کے لیے, بیوی کو خوش کرنے کے لیے, رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے. یہ نہیں سوچتے یہ سب تو راضی ہو جائیں گے, مگر ان کو راضی کرنے کے چکر میں اگر رب ناراض ہو گیا نا تو پھر بربادی ہو جائے گی. ہمارا فوکس کیا ہونا چاہیے کہ مجھ سے پہلے رب راضی ہو. جب رب راضی تو سب راضی. آج کل ایک بڑا جملہ مشہور کیا جاتا ہے جناب, آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی چلانا چاہیے, دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے. میں بڑا سمپل آپ کو ایک فارمولا عرض کر دیتا ہوں. پہلے تو ایک سوال کر لیتا ہوں کہ مجھے بتائیے دنیا کا مالک کون ہے اور آخرت کا مالک کون ہے؟ دونوں کا مالک تو ایک ہی ہے نا, اللہ ہی وہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے. تو اگر میں زندگی کا ایک ہی فوکس بنا لوں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے, اس رب نے آپ کی دنیا بھی اچھی کر دینی ہے, آپ کی روزی میں بھی برکت ڈال دینی ہے, آپ کی صحت میں بھی برکت ڈال دینی ہے, آپ کی فیملی میں بھی خوشیاں ڈال دینی ہے, اور آپ کی آخرت بھی اچھی کر دینی ہے. یہ جو بائفرکیشن ہم کرتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کو بھی دیکھنا چاہیے تو دین کے ساتھ دنیا, بھائی دنیا اور دین ایک ہی ہے, اللہ ہی ہے نا سب کا مالک. میں اپنے دنیا کو بھی ایسے چلاؤں کہ رب راضی رہے. کون منع کرتا ہے آپ کاروبار کرے, کون منع کرتا ہے فیملی کے ساتھ انجوائے نہ کرے, کون منع کرتا ہے خوشیاں, بٹ وی ہیو باؤنڈریز.
میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو ناراض نہ کروں. کاش بس ایک کانشیسنس میرے اندر آ جائے کہ میں کوئی بزنس ڈیل کرنے جا رہا ہوں، میں گھر میں کوئی فنکشن کرنے جا رہا ہوں، میں کہیں ٹور پہ جا رہا ہوں، میں کوئی کہاں کچھ بھی کام کر رہا ہوں، ایک سوال اپنے آپ سے کر لیا کرے پہلے کہ یار جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کرنے سے اللہ راضی ہوگا یا اللہ ناراض ہوگا. دیٹس اٹ. اگر تو دل سے یہ جواب آتا ہے نا کہ یار یہ کام مت کرنا، یہ رب کی ناراضی والا کام ہے، آپ بیک فٹ پہ آ جائیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کاموں میں کیسی خوبصورتی آ جائے گی. آپ اتنی انجوائبل لائف گزاریں گے کہ اللہ پاک آپ کی چیزوں میں برکت ڈال دے گا. ہم قدم قدم پر اس کو ناراض کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یار سکون نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، پیس آف مائنڈ نہیں ہے، بیماریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، کام میں مزہ نہیں آ رہا. تو آپ سوچیں نا جس نے دینا ہے وہی اگر مجھ سے ناراض ہے تو کیسے ہوگا. تو یہ بات اگر سمجھ آ جائے کہ پہلے میں نے اپنا جو مائنڈ سیٹ بنانا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی رہیں، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. تو خواجہ غریب نواز نے جب یہ کام شروع کیا تو بڑی مخالفت ہوئی، مگر آپ اللہ رسول کے لیے دین کو پھیلانے کے لیے کوششیں کرتے رہے اور اللہ نے پھر کیسا مقام دیا. اور اب یہاں پر آخر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت پیارے، کہتے ہیں نا بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، تو خواجہ صاحب کے دو بڑے خوبصورت فرامین ہیں، گولڈن ورڈز ہیں جس میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں اللہ کا دوست اگر کسی کو بننا ہے، ابھی ہم اللہ کی رضا والی بات کر رہے تھے، مسلمان کو تو کوشش کرنی چاہیے میں اللہ کا دوست بن جاؤں. فرمایا اللہ کے دوست کی 3 عادتیں ہوتی ہیں. اگر کسی کو اللہ کا دوست بننا ہے نا وہ 3 عادتیں اپنا لے. اور ایک جملے میں پنجابی میں کہتے ہیں نا گلی مکا دی. فرماتے ہیں شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی زمین جیسی. بٹ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو رہنے دیں اور آپ بھی بیٹھ جائیں پلیز. تو آپ نے فرمایا کہ دل دریا جیسا، شفقت آفتاب جیسی، اور عاجزی زمین جیسی. اب یہ باتیں 3 جملوں میں پوری بات کر گئے. اب ذرا اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. شفقت یعنی نرمی، پیار، محبت. آفتاب جیسا، واٹ از دا میننگ؟ آفتاب کہتے ہیں سورج کو. سورج جب صبح نکلتا ہے تو کیا وہ صرف مالداروں پر روشنی بھیجتا ہے یا صرف غریبوں پر ڈالتا ہے؟ کیا صرف مسلمانوں پر روشنی ڈالتا ہے یا غیر مسلموں پر بھی ڈالتا ہے؟ کیا صرف اللہ کے فرما برداروں پر ہی روشنی ڈالتا ہے یا گناہ گاروں پر بھی ڈالتا ہے؟ سورج تو وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب پر روشنی برساتا ہے نا. پہاڑوں پر بھی روشنی جا رہی ہے جہاں بعض اوقات روشنی کی نیڈ بھی نہیں ہے کچھ جگہوں پر، مگر وہ سب کو نواز رہا ہے. تو شفقت ہماری ایسی ہو، ہمارا پیار ایسا ہو، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن سب کے ساتھ یکساں ہو. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کے بہت سارے درجے ہیں. ہم اپنے لیول کے لوگوں میں بڑے شفیق ہیں، ہم بڑے خوش اخلاق ہیں. ہاں جناب ہم سے زیادہ کسٹمر ساتھ تو ہم سے اچھا خوش اخلاق کوئی نہیں ہے. ہم نے جانے نہیں دینا کسٹمر کو، اتنی محبت سے بات کرنی ہے، اتنا پیار سے اس کو بٹھانا ہے. مگر کیا یہی اخلاق ہمارا گھر والوں کے ساتھ بھی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ہے؟ اچھا پھر آگے چلے تو کیا جتنا اچھا اخلاق ہمارا دوستوں کے ساتھ ہے کیا وہ ملازمین کے ساتھ بھی ہے؟ کیا وہ غریبوں کے ساتھ بھی ہے؟ نہیں میرے پیارے اسلام. یاد رکھیے ہمارے اچھے اخلاق کی تو ایکچوئل نشانی بھی یہی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا با اخلاق ہوں. میں آپ کو صحیح بتاؤں اخلاق کا ٹیسٹ کب شروع ہوتا ہے؟ مجھے کوئی مسکرا کر ملے اور میں بھی مسکرا کر ملا، یا مجھے کسی نے گفٹ دیا میں نے بھی اس کو گفٹ دیا، تو یہ اخلاق نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے. اب میرا ٹیمپرامنٹ کیا ہے؟ اب کیا میں اس کو پھر بھی مسکرا کر بات کر رہا ہوں، پھر بھی اس کو شفقت سے بات کر رہا ہوں، یا میں بھی جناب جیسے کو تیسا ٹٹ فور ٹٹ. ہمارے تو جملہ بڑا مشہور ہے نا بھائی، ہم شریفوں کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کے بدماش کے سامنے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں. بھائی جان شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. وہ کہاں سے اندر سے بدماشی نکلتی ہے؟ نہیں، اخلاق کا ٹیسٹ ہی جب شروع ہوتا ہے. اچھا ہم سب نبی پاک کی وہ نعتیں سنتے ہیں، سیرت میں ہم نے سنا ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں. مگر کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ ہمیں کوئی گالی دے دے یا ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دے؟ امیزنگلی بندہ چینج ہو جاتا ہے. آپ یقین کریں کبھی کبھی تو حیرانی ہوتی ہے کہ جب کسی کو ناراضگی کے عالم میں دیکھے تو یقین نہیں آتا وہی آدمی ہے جو ہر بار محبت، جی جناب ماشاءاللہ پیارے بھائی آئیے بیٹھیے، اور آج اس کو کیا ہو گیا آنکھیں لال سرخ. آپ کا تو ٹیسٹ ہی جب شروع ہوا تھا کہ آپ کے سامنے جہالت ہوئی اور آپ کا حلم بڑھنا چاہیے تھا، نرمی بڑھنا چاہیے تھی. آپ اگنور کرتے بات کو، آگے بڑھتے، لیکن کوئی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بدلہ لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بتاؤں گا میں کون ہوں، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا اب میں تمہیں بتاؤں گا میں کون ہوں. اور واقعی وہ بتا دیتا ہے وہ کون ہے. ایسا نہیں ہوتا. تو کیا خوبصورت بات خواجہ صاحب کی. ایک ہی جملہ ہے لیکن کمال ہے نا، شفقت آفتاب جیسی. ہمارا پیار ہمارے ملازمین کے ساتھ. بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں،
جتنا محبت اور پیار سے ہم بڑے لوگوں سے ملتے ہیں نا، کوشش کیا کریں اس لیول یا تھوڑا اس سے 1-2 گریڈ بڑھا کر غریبوں سے ملا کریں. آپ بلیو کریں ان کی جو خوشی ہوگی نا وہ حیران ہو جائیں گے. مثال دیتا ہوں، ابھی ہم اندر آئے، بعض اوقات باہر گارڈز کھڑے ہوتے ہیں، ہم بالکل اگنور کر کے اندر آ جاتے ہیں، اندر آ کے سب سے ہاتھ ملاتے ہیں. اگر 1 سیکنڈ کے لیے رک کر گارڈ سے بھی ہاتھ ملا لیں، کیسے بھائی ٹھیک ہے آپ بتائیں اس بیچارے کا کتنا سینہ چوڑا ہو جائے گا. ہم مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے خادم ہوتے ہیں، پوری مسجد نماز کے بعد بعض اوقات ایک دوسرے سے ملتی ہے، خادم سے کوئی نہیں مل رہا ہوتا. اگر رک کر اس خادم کو بھی کوئی سینے سے لگا لیں، اگر یہ عادت بنائے نا آپ غریبوں کے ساتھ، خاص طور پر جو ڈپرائیوڈ ہیں، آپ ایک بار اچھا کر کے دیکھ لیں. ہمارے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم ہے، ماشاءاللہ ویل آف لوگ بیٹھے ہیں، آپ کو امیروں کے یہاں سے بھی دعوت آتی ہے، آپ کے غریب ملازم بھی کبھی کبھی دعوت دیتے ہوں گے. کیا ہم جاتے ہیں ان کی دعوت میں؟ نہیں بیٹا میں بیزی ہوتا ہوں، پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی شیڈول ہے. اور کوئی صاحب بڑے لوگ بلائیں تو ہم ڈائریکٹلی پہنچ جاتے ہیں. اب میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، 2000 لوگوں کی دعوت میں نہیں گیا نا، کوئی نوٹ نہیں کرے گا کیونکہ ویسے ہی بڑے لوگ آئے ہیں. لیکن اس غریب ملازم کے گھر آپ اس کی دعوت میں چلے گئے نا، اس زندگی بھر یاد رکھے گا. اس کی شاید آنکھوں میں بھی آنسو آ جائے گے کہ آپ وقت نکال کر اس کے گھر چلے گئے ہیں. اور میں اور آپ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا اسٹیٹس آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کی وجہ سے دنیا بنی ہے. ہی از دا ریزن آف دا اول کریشن، وجہ تخلیق کائنات ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. اور آپ کو حبشی غلام دعوت دیتا تھا اور کہتا تھا حضور مدینے کے کونے میں گھر ہے اور میرے گھر تشریف لائیے. مینیو بھی بتاتا تھا. حضور فرماتے کیا کھلاؤ گے؟ کہتے پرانی چربی ہے اور چند کھجوریں ہیں. ہمیں کوئی کہے کہ ہمارے گھر آئیے گا دال روٹی کھلاؤں گا تو پھر تو ویسے ہی طبیعت خراب ہو جائے گی نا. اس نے مینیو بھی بتایا. اور سرکار دو عالم علیہ السلام اس کے گھر بھی جاتے ہیں. اور واللہ آپ کسی غریب ملازم، غریب رشتہ دار کے گھر جا کے بیٹھیں اور اس کی دال روٹی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں، اس کے دل سے جو خوشی نکلنی ہے نا اور جو دعا نکلنی ہے، پتہ نہیں کتنے غم ہمارے دور کر دے گی. ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں، کوئی عمل کر لے گا شاید میرے لیے بھی ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. بعض اوقات مسجد میں ہمیں کچھ ایسے معذور لوگ ملتے ہیں جو بیچارے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے ہیں، چل پراپر نہیں پا رہے ہوتے، بول نہیں پا رہے ہوتے. ہمارے بعض اوقات آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی پروگرام میں بھی آ جاتے ہیں. بعض اوقات ان کی رال بھی ٹپک رہی ہوتی ہے. ان کے قریب جانے میں لوگوں کو ڈر لگتا ہے، ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ خراب ہو جائیں گے، قریب آئے گا تو اسمیل آئے گی. آپ یقین کریں یہ بندہ لاٹری ہے آپ کے لیے. آپ اس کے بعد جا کے اس کو سینے لگا لیں، شاید وہ رو پڑے گا. شاید مہینوں سے کسی نے اس کو سینے نہیں لگایا. بولو آپ کی طبیعت کیسی ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ یہی تو دعائیں لینے کے موقع ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس دکھی دل سے دعا نکل جائے اور ہمارے غم دور ہو جائیں. مگر ہم انڈیلیبریٹلی ہم بائفرکیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم تو کھانا بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہیں جو ہمارے لیول کا ہو. ساتھ بیٹھ جائے ملازم تو اچھا نہیں لگتا. میرے آقا خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے. اور نبی پاک کی تربیت کا شاہکار دیکھیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ایک بار کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو مدینہ شریف میں کچھ فقیر تھے، غریب لوگ تھے، فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کھا رہے، روڈ پر بیٹھ کر کھا رہے تھے. کہہ رہے ہیں نواسہ رسول آئیے نا ہمارے ساتھ بیٹھیے. آپ سواری سے اترے اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے. کون ہیں؟ جنتی نوجوانوں کے سردار. اچھا بیٹھ گئے. پھر فرماتے ہیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقہ تمہارے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا، بٹ آئی گیو یو کمپنی، میں بیٹھتا ہوں آپ کھاؤ. کھایا نہیں کیونکہ وہ صدقہ جو ہے وہ سید جو خیرات کا معاملہ ہوتا ہے. مگر آپ نے پھر کیا کیا؟ آپ نے کہا آج تم نے میری دعوت کی ہے، اب کل تمہاری میرے گھر دعوت ہے. اور نواسہ رسول نے تمام روڈ پر کھانے والوں کو اپنے گھر بلایا اور بلا کر شاندار کھانے کھلائے. ہم ان کے امتی ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ میں تو مشورہ عبد المعیز بھائی کو بھی دوں گا اور آپ سب کو بھی دوں گا کہ ہماری شادیوں میں بھی ایک انداز ہونا چاہیے کہ ڈیلیبریٹلی ہم ایسے غریب ملازمین، ایسے غریب رشتہ داروں کو اسی عزت کے ساتھ ان کو بھی کھانا کھلائیں، ان کو بھی عزت دیں، ان کو مزید پیار دیں. نہ جانے کس کی دعا لگے گی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اور پھر فیملی کی جہاں تک بات ہے، حدیث پاک کا مضمون ہے تم میں بہترین وہ ہے، the best amongst you، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. میں یہاں نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج آدھی رات کو دوست کا فون آ جائے کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں موٹر سائیکل خراب ہو گئی ہے، فلاں پرابلم ہے، ابھی آیا، جان حاضر، آدھی رات کے لیے دوست کے لیے ٹائم ہے. اور بوڑھا والد کہے کہ بیٹا دوائی چاہیے، اور ماں کہے کہ بیٹا میرا یہ کام ہے، تو امی تم خامہ خواہ تنگ کرتی ہو، رات کا ٹائم ہے کل بات کریں گے. حالانکہ سب سے زیادہ میرے اور آپ کے حسن اخلاق کے حقدار ہمارے ماں باپ ہیں، ہماری فیملی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں نا تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ تو سب سے زیادہ ہمیں پیار دینا ہے، شفقت تو سب سے زیادہ گھر والوں کے لیے ہونی چاہیے. مگر بعض لوگ تو گھر میں بھی افسر ہوتے ہیں. ایسے ہمیں اطلاعات ملتی ہیں کہ کچھ بیچاری بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہر سے بات کرنے سے پہلے مارکیٹ چیک کرتی ہیں کہ بھائی آج کل ڈالر نیچے ہے اوپر ہے، اسٹاک مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، جو صاحب کا کام ہے اچھا ہے تو موڈ اچھا ہے، ورنہ گھر میں ہماری بھی خیر نہیں ہے. تو گھر والوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے.
آج آپ کو آفس میں کوئی پرابلم ہوا آپ سارا غصہ گھر والوں پہ اتاریں گے؟ 2 دن تک انتظار کرتے ہیں گھر والے کہ منہ ٹھیک ہو تو بات کریں. ایسا نہیں ہے, کبھی بھی یہ نہ کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عظیم قول ہے, آپ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں آ کر فیملی ممبر کی طرح, بچے کی طرح رہے. لیکن ہم گھر میں بھی بعض اوقات افسر ہوتے ہیں, ماں باپ کے سامنے معاذ اللہ کچھ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں امی میں کتنا بڑا آدمی ہو گیا ہوں, 2000 لوگوں کو ڈیل کرتا ہوں, اب میں آپ کے چھوٹے موٹے کام کروں گا. کبھی زندگی میں اپنے ماں باپ کو یہ مت کہیے گا کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. کتنا کہیں بھی پہنچ جاؤں میں ماں باپ کا بچہ ہی ہوں, اور میں آج جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں. یہ ہمیشہ اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے جو دولت ملی ہے, جو شہرت, جو عزت ملی ہے, یہ میرے ماں باپ کی وجہ سے ہے. میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. اور اگر بڑھاپے میں آپ کو والدین ملے ہیں نا, یو آر سو لکی. یاد رکھیے گا, سب کو یہ موقع نہیں ملتا. کئیوں کے ماں باپ اس موقع سے پہلے ہی چلے گئے, خدمت کا موقع ہی نہیں دیا انہوں نے, وہ پہلے ہی چلے گئے. اگر آج اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے نا کہ آپ کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں اور آپ کو موقع مل رہا ہے ان پر خرچ کرنے کا, ان کی خدمت کرنے کا, آپ کے بھاگ جاگ گئے ہیں, آپ کے نصیب جاگ گئے ہیں. ارے اس سے بڑھ کر اس پیسے کا استعمال کیا ہے جو میرے ماں باپ پہ خرچ ہو جائے. ساری زندگی جنہوں نے ہم پر خرچ کیا, اب آج ان کی باری ہے تو ہم کہتے ہیں ایسی بھی اولاد ہے جو کہتی ہے میرے پیسے میرے باپ کے نہیں ہیں. تف ہے ایسی اولاد پر. مجھے جو ملا ہے میرے ماں باپ کا صدقہ ہے. تو اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کیجئے اور ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کیجئے. پھر خواجہ صاحب نے کیا کہا, اللہ کا دوست بننا ہے نا, شفقت آفتاب جیسی. پھر کہتے ہیں عاجزی زمین جیسی. میں اور آپ سب کس پہ بیٹھے ہوئے؟ زمین پہ بیٹھے ہوئے. زمین ہمارے پیروں تلے ہے اس وقت, مگر بچھی ہوئی ہے نا. اس زمین پر کوئی سجدہ بھی کر رہا ہے وہ اسے بھی قبول کر رہی ہے, کوئی پیر سے روند رہا ہے اسے بھی قبول کر رہی ہے. وہ بچھی ہوئی ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی عاجزی کا پیکر بنے, تکبر کو قریب نہ آنے دیں کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ تکبر اتنی بری عادت ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا تھا وہ کیا تھا؟ شیطان نے کیا کیا تھا؟ حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا نا. کیا آرگیومنٹ تھا اس کا؟ انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے, مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. یہی تو تکبر ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھے. کیا بنا؟ وہ فرشتوں کا استاد تھا, ساری زمین پر عبادت کی ہوئی تھی اس نے, 40 پتہ نہیں کتنے ہزار سال تک اللہ کا نام لیا تھا. سب کچھ برباد ہو گیا بیکاز آف ون پراؤڈ. جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہوتا ہے. اور جو روز تکبر کر رہا ہوں, جو روز کہتا ہوں میں اس سے بہتر ہوں, یہ غریب ہے میں پیسے والا ہوں, یہ اس کا رنگ صاف نہیں ہے, میں خوبصورت ہوں. تکبر کی بہت ساری وجوہات ہیں, صرف مال نہیں ہے. خوبصورت تکبر کرتا ہے, مالدار تکبر کرتا ہے, طاقتور تکبر کرتا ہے, اقتدار والا تکبر کرتا ہے کہ میرے ہاتھ میں جناب میں چاہوں وہ ہو جائے گا. نہیں. پھر اسی طرح عبادت گزار بھی تکبر کرتا ہے. شیطان ہے نا مردود, وہ عبادت والوں کو بھی تکبر میں ڈال دیتا ہے. میں 5 ٹائم کا نمازی, یہ تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا. میں تہجد گزار, یہ تو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا. تو جناب آپ نہ ہی پڑھتے تو اچھا تھا. تہجد تکبر میں آ گیا. تو عبادت سے بھی تکبر نہیں آنا چاہیے. تو عاجزی زمین جیسی, کبھی بھی تکبر نہ کرنا. یاد رکھیے مال دینے والا, شہرت دینے والا, عزت دینے والا, طاقت دینے والا وہ رب ہے. وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. منٹ نہیں لگتی. ہم نے زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا ہے. آپ نے کووڈ کے زمانے میں لوگوں کو فلٹر ہوتے دیکھا. ابھی پچھلے دنوں جو زلزلے آئے, سیلاب آئے, کیا ہوا؟ بڑی بڑی فیکٹریاں, گھر سب بہ گئے. راتوں رات پتہ ہی نہیں تھا انہیں. ہمیشہ شکر ادا کرنا ہے, ہمیشہ عاجزی کا پیکر رہے, اور یہ احساس بار بار اپنے دل میں اجاگر کرتے رہیں کہ میں جو ہوں وہ رب کی مہربانی, میرا کوئی کمال نہیں, اللہ کا احسان ہے. آپ اس کیفیت میں رہیں, اللہ اور دے گا. کیونکہ اس میں قرآن کی آیت آپ کو سنائی تھی نا, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اور خواجہ صاحب نے آخری بات کیا فرمائی کہ دل دریا جیسا. اللہ کا دوست بننا تو دریا کیا کرتا ہے؟ آبشاروں کا صاف پانی بھی اپنے اندر لے لیتا ہے, بارش کا خوبصورت ہے پانی بھی اپنے اندر لیتا ہے, اور گٹر اور نالوں کا پانی بھی اپنے اندر ملا لیتا ہے, سب کو لے کے چلتا ہے. تو اگر آپ نے بھی کوئی زندگی میں بڑا کام کرنا ہے نا, تو دل بڑا کر لیں. ناراض بھی لوگ ہوں گے, آپ کو کرٹیسائز بھی کریں گے, آپ کی دل آزاری بھی کریں گے, ڈی مورلائز بھی کریں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ناراض ہونے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی میں روٹھ گیا, میں نہیں کرتا کام, دین کا کام بھی شروع کریں گے, کوئی ڈی مورلائز کرے گا, بولے بھائی یار نیکی کا زمانہ نہیں, میں نے تو اللہ کے لیے کر رہا تھا, اب کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا, میں نے نہیں کرنا. تو حضرت اس کا مطلب آپ لوگوں کے لیے کر رہے تھے نا, ساتھ نہیں دے رہے تو نہیں کر رہے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے لیے کر رہے تو کرتے رہتے. شیطان کبھی نہیں چاہے گا ہم اللہ کے لیے کوئی دین کا بڑا کام کر جائیں. اور صرف دین کے کام میں نہیں, آپ اپنی فیملی لائف میں دیکھیں, اپنے کاروبار میں دیکھیں, اپنے دوستوں میں دیکھیں. اگر if you want to live a happy life, اپنے دل کو بڑا کر
ہاں جب 100 محبت کرنے والے تو 2-4 کلف اتارنے والے بھی آ جاتے ہیں، برداشت کریں انہیں. ہاں یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن جب آپ کا دل بڑا ہوگا تو آپ بڑی اپروچ کے ساتھ بڑا کام کر سکیں گے. اور اللہ والوں کو دین کا کام کرنا ہے تو یہ تو آلویز ہوگا. جب بھی آپ دین کا کام کریں، نبی پاک علیہ السلام، بلکہ انبیاء کی ہسٹری پڑھیں نا، جس نے اللہ کی طرف بلایا لوگ اس کے خلاف ہو جاتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے تو کوئی بات نہیں. تو جو ساتھ دے یا نہ دے، ہمیں دل بڑا رکھنا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے. پھر یہ جو نہیں، یہ ناراضگی کی بنا پر کیا ہوتا ہے، پھر غیبتیں، بہتان، دشمنیاں، حسد، ریونج، یہ ساری باتیں یہیں سے جنم لیتی ہیں نا. اس نے مجھے ایسا کہا تھا، اب میں بھی ایسا کروں گا. بدقسمتی سے ایسا دل ہو گیا ہے کچھ لوگوں کا جو انتظار کرتے ہیں، اور خاص طور پہ خوشی کے موقع کا انتظار کرتے ہیں. میں انتظار کر رہا ہوں بس اس کے بچے کی شادی کا ٹائم آنے دو، میں اس کی شادی خراب کروں گا، میں اس کے خوشی کے موقع میں رنگ میں جا کر بھنگ ڈالوں گا. کتنی بری بات ہے یار. یعنی آپ ایک مسلمان کی خوشی کو برباد کرنے کا انتظار کر رہے ہیں اور دل سے صاف نہیں کر رہے. نہیں میرے پیارے اسلامی، میں آخری ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور وہ حدیث یقین کریں رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے اگر اس کو واقعی صحیح طریقے سے سمجھ لینا. کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اب فیصلہ کر لے، آپ نہیں کرنا معاف، لینا ہے بدلہ، ہر غلطی پر سزا دینی ہے تو تیار ہو جائیے. اگر قیامت کے دن مجھے پکڑ لیا گیا اور وہاں مجھے معافی نہ ملی تو آپ بتائیے ہمارا کیا ہوگا. ہمارے تو گناہ اتنے، خطائیں اتنی کہ ہم تو جی معافی کے سہارے رہے ہیں. ہمارے پاس اپنے اعمال کے سبب تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا. وی ہیو اونلی ون ہوپ کہ رحمت ہو جائے گی، معافی ہو جائے گی اور جناب کام اپنا ہو جائے گا. مگر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. ہم شب قدر میں ایک بڑی پیاری دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. واٹ از the meaning of this beautiful دعا؟ اے اللہ تو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے. بیوٹیفل دعا ہے نا. ایک سوال ہے، اللہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے. ایسا ہی ہر خطا معاف کر دے. اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے سب کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں، میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو انتظار میں ہوں، میں تو موقع میں ہوں، میں تو بدلہ لوں گا. یعنی میں بندوں کو معاف نہ کروں اور اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ اے اللہ مجھے میری ساری خطائیں معاف کر دے. خود بتائیں یہ کیسی دعا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں، اے اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا، اب تو رحمان ہو کر، کریم ہو کر میرے بھی گناہ معاف کر دے. یہ مزیدار دعا ہے. تو ایسے بن جائیے، درگزر کیجئے، معاف کیجئے. فیملی، اچھا یہ پتہ ہے یہ جو غصہ ہے نا، اور یہ جو ٹٹ فار ٹٹ اور یہ جو جلد بازی کے فیصلے ہیں، یہ فیملیوں کو توڑ دیتے ہیں، دوستیوں کو ختم کر دیتے ہیں، بڑے بڑے پرانے تعلقات ختم کر دیتے ہیں. اور پھر ایگو، میں نہیں معافی مانگوں گا، وہ معافی مانگے، وہ سوری کرے تو پھر میں جناب دوستی کر لوں گا. آپ کو پتہ ہے کئی میاں بیوی ایسے ہیں جو الگ الگ بیٹھے ہیں، بیوی سسرال میں بیٹھی ہے، شوہر اپنے گھر بیٹھا ہے، اور صرف اس لیے نہیں مل پا رہے، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگے تو میں معاف کر دوں گا، بیوی کہتی ہے شوہر معافی مانگے تو میں چلے. حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو یاد بھی کر رہے ہیں، مگر وہ جو انا ہے نا وہ سوری بولنے کے لیے تیار ہے. دو دوست ہیں بچپن کے، بچپن سے ساتھ گزرا، ایک لڑائی ہوئی، اب کہتے ہیں وہ معافی مانگے تو ملوں گا ورنہ نہیں ملوں گا. میں آپ کو ایک آخری بات کہتا ہوں، ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں. آپ جھک کر اگلے سے معافی مانگ لیجیے، بے شک قصور آپ کا نہیں ہے، اور اللہ سے کہیں یا اللہ میں نے معاف کر دیا ہے، میں نے معافی مانگ لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے. وہ بڑا کریم ہے، وہ معافی کو بڑا پسند کرتا ہے. تو خاندان ملا لیجئے، دوستیاں ملا لیجئے، رشتہ داریاں ملا لیجئے. دا بیوٹی آف اسلام سمجھیے. شب برات آئے گی نا، اس کے بعد شب قدر آئے گی. جتنی مغفرت کی راتیں ہیں نا، آپ حدیثوں کو پڑھیے، ایک لسٹ بھی ساتھ آتی ہے، اللہ سب کی بخشش کر دیتا ہے، کروڑوں کی بخشش کرتا ہے. چند لوگ ہوتے ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے، ہر حدیث میں لسٹ ہوتی ہے، اور اس میں ایک کامن نیم ہوتا ہے، رشتہ داری کاٹنے والا. اٹ مینز شریعت کو کتنا ناپسندیدہ ہے کہ شب برات بھی رشتہ داری کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، شب قدر بھی نہیں بخشا جائے گا. اس کا مطلب اللہ کو بڑا پسند ہے کہ لوگ مل جل کر رہیں، پیار سے رہیں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے. تو خاندان کے لوگ موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی کی کوئی بات بری لگ گئی ہو سکتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا، انسان ہی ہے نا، ہو گیا، ختم کریں، معاف کریں، اور یقین کریں اس نیت سے معاف کریں کہ اللہ میں معاف کرتا ہوں، کریم تو بھی مجھے معاف فرما دے. تو کاش اگر یہ 3 باتیں آج آپ یاد کر لیں اور دہراتے رہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، شفقت، ساتھ بتائیے نا، شفقت آفتاب جیسی، دل دریا جیسا، اور عاجزی
زمین جیسی. یہ یاد کر لیں اور اس کو ریپیٹ کرتے رہیں اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اولیاء کرام کے اس پیارے انداز پر، اس نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تکبر سے بچائے، ہمیں ریونج سے بچائے، ہمیں نرمی نصیب فرمائے، اچھا اخلاق نصیب فرمائے. اللہ ہمارے معیز بھائی کی شادی کو خانہ آبادی فرمائے، اور اللہ کرے ہم ایک نیت کر لیں کہ اپنی ہر خوشی میں ہم خوشی دینے والے رب کو راضی رکھیں گے، اسے ناراض نہیں ہونے دیں گے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل رات نیو ایئر نائٹ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو مدنی چینل پر لائیو بڑے خوبصورت پروگرام ہوں گے. آپ ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ انشاءاللہ اس پروگرامز میں، علم دین کے ان پروگرامز میں شامل ہو جائیں. تقریباً 9:30 بجے سے شروع ہو جائیں گے اور ایگزیکٹلی جب 12 بجیں گے تو انشاءاللہ ذکر الہی کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم نئے سال میں داخل ہوں گے، اور اس کے بعد دعائیں بھی ہوں گی. تو آپ چاہیں تو فزیکلی آنا چاہیں تو فیضان مدینہ ہمارے مرکز آ جائیں، ورنہ مدنی چینل پر سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما. ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما. اے اللہ بالخصوص آج ہم نے جو بیان سنا، اے اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں حقیقی معنوں میں عاجزی عطا فرما، اچھے اخلاق والا بنا دے. تکبر سے، ریاکاری سے، مسلمانوں کی دشمنی سے، بغض و کینہ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. بالخصوص ہم تیرے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے عبد المعیز بھائی کی شادی کو خانہ آبادی فرما. بالخصوص ہمارے عبد المعیز بھائی کے والد صاحب مرحوم جاوید کپاڈیا صاحب کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم سب کے جو مرحومین دنیا سے چلے گئے مولا ان سب کی بھی مغفرت فرما، اور ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. رجب اے اللہ تیرا مہینہ آنے والا ہے. رجب کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ را، جیم اور با. را سے مراد رحمت الہی ہے، بے سے، با سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، اور جیم سے مراد جرم ہے. اے اللہ تیری رحمت پکار رہی ہے کہ میری رحمت اور بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو. اے اللہ ہم بھی گناہ گار تجھ سے اس مبارک مہینے کی برکت سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما لے. اور اب اگلے برکت والے رجب اور شعبان اور رمضان کے مہینوں میں ساری نمازیں پابندی سے پڑھنے کی اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں بار بار حرمین طیبین کی حاضری بھی نصیب فرما. اے کریم مولا ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما، امن و سکون کا گہوارہ بنا. اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما. آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا، رحمتوں والا، صحت والا، عافیت والا بنا دے، خوشیوں والا سال بنا دے، مکے مدینے والا اور حج والا سال بنا دے، رزق حلال میں برکت والا سال بنا دے. پچھلی جو ہمارے سالوں میں غلطیاں ہوئی ہیں اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے وہ معاف فرما دے. اے کریم ہم جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام.